بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان کا مہینہ یہ بہت برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اس مہینے میں نوافل پڑھنے چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں بات کروں گی شب برات کی نفلی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں، شب برات کی رات آتی ہے۔ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ مکمل طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ میری پیاری بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرماتے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پائی۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے کاموں میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں مصروف ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ شعبان 15 رات ہے۔ اس رات اللہ نبی کے لب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، مگر اس رات اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والے اور پنجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ میری پیاری بہنوں، 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تبدیل ہو جاتی ہے اسلامی مہینے میں، تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہی طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتے ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ اب اطمینان سے ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نوافل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ نے نیت کرنی۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعت کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ میری عمر میں اضافہ فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز عطا کرے، یہ ذہن میں رکھے۔ یعنی عمر درازی کے لیے، عمریں بڑھوانے کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن کے بعد ٹھہریں، سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسرے نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے تو درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصور پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہوگی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو آپ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی آپ کو نیت کرنی۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے
آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، مجھے محفوظ رکھے، اور یہ ذہن میں رکھیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اللہ اکبر، یہ کر کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں ادا کرتے وقت آپ نیت کرتے ہیں 2 رکعت ادا کر کے، اسی طرح سے آپ ہر رکعت ہر رکن ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین نہیں آتی، آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ پڑھ نہیں سکتے، تو آپ 41 مرتبہ پھر سے سورۃ اخلاق یعنی کہ قل واللہ احد پڑھنی ہے۔ اب آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب لاسٹ کے بعد جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کریں گے، جیسے کہ دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاد نہیں ہے تو قل واللہ احد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب میلاد کی برکت سے میری عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما، مجھے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، الہی ان 6 رکعت نماز نفل کی برکت سے میرے گھر میں برکت نازل فرما، مجھے آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھو۔ اس کے بعد یہ دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کریں، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اگر آپ کی بہن بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے تو ان کے لیے دعا کریں، اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اگر آپ کا مکان، گھر، کاروبار نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی جیسے حاجتیں ہیں، پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں آپ کی پورے کرے گا۔ میرے پیاری بہنوں، یہ قسمت سے، یہ نصیب سے یہ رات ملتی ہے۔ آپ اس نوافل کو پڑھیں گے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی ارادہ ہے، جو بھی حاجت ہے، پسند کی شادی، اس کے لیے بھی آپ نفل کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، بے برکتی ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اللہ تبارک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔